ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ جیسا کہ میرے بزرگوں، آپ شروع رمضان سے ابھی تک آج 27واں روزہ ہے۔ ہر روز آپ درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج درس نمبر 27 ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت سورہ تحریم کی ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر آگے اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہیں۔ آج کل عام طور پر لوگوں کو یہی معلوم نہیں کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز گناہ نہیں، اس لیے کہ لا علمی اور جہالت عام ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور معلوم کرے کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہے اور کون سی گناہ نہیں ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے خلاف کرنا، یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ وہ گناہ کی مبارک سنت کے خلاف کرنا یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے یا باطن سے، مثلا حسد، لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت اور بدخواہی وغیرہ، کھلم کھلا کرے یا چھپ کر کرے، سب کچھ گناہوں میں داخل ہے، اور اس کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا۔ یاد رکھیے کہ گناہوں سے توبہ کرنا فرض ہے۔ قرآن اور حدیث میں گناہوں سے توبہ کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ توبہ چونکہ انسان کے اندر اللہ نے گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہے، اس لیے انسان سے گناہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو، اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ابن ماجہ۔ توبہ کا وقت موت سے پہلے تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، مرنے سے پہلے تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: یقیناً اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ توبہ کی شرطیں۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں کچھ شرطیں مذکور ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں
اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت ہو، جو فرائض واجبات اللہ تعالیٰ کے چھٹے ہیں ان کی قضا کرے، تیسرے کسی کا مال وغیرہ ظلمن لیا تھا تو اس کی واپسی، چوتھے کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی، پانچویں آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم، اور چھٹے یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں۔ اس بات پر ہماری ہر وقت نظر رہے کہ ہم کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔ ہم صبح اٹھیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ مجھے آج کوئی گناہ نہیں کرنا، پھر صبح سے شام تک اس کی کوشش میں لگے رہیں کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، کان سے کوئی گناہ نہ ہو، اور شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ یہ اللہ کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے اس طرح نہیں فرمایا کہ بالکل گناہ ہی نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بار بار توبہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے پھر گناہ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قانون بدن کے بیماروں کے متعلق کیوں نہیں لگایا جاتا کہ علاج سے کیا فائدہ، جبکہ بخار بار بار آتا ہے، بار بار علاج کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہو، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ وہ ناراض بالکل نہیں ہوتا بلکہ انتہائی خوش ہوتا ہے، وہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے حتی الامکان گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔